الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔ کل کے درس کے اندر ہم نے یہ بات کی تھی کہ انسان عمل کرنے کے بعد بے خوف نہ ہو جائے کہ اس کا عمل اللہ رب العالمین کی بارگاہ کے اندر قبول ہو چکا ہے، بلکہ اس کو فکر لاحق رہنی چاہیے کہ آیا اس کا عمل قبول بھی ہو رہا ہے یا نہیں۔ اور چند مثالیں میں نے آپ کے سامنے پھر ذکر کی تھی کہ انسان عمل تو کر رہا ہے لیکن وہ اللہ کی بارگاہ کے اندر قبولیت کے درجے کو نہیں پہنچ رہی۔ تو کیا طریقہ کار ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم عمل کرنے کے بعد اپنے عمل کو قبولیت کے درجے تک لے کر جا سکتے ہیں؟ ان میں سے ایک طریقہ عمل کرنے کے بعد استغفار کرنا ہے۔ جیسا کہ نماز ابھی ہم نے پڑھی، اور نماز کے بعد رسول مکرم علیہ الصلاۃ کا معمول کیا تھا؟ 3 مرتبہ آپ کلمات استغفار پڑھا کرتے تھے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ یعنی یہ حدیث اس چیز کو واضح کرتی ہے کہ عمل کرنے کے بعد استغفار کثرت کے ساتھ کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے اندر فرمایا ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفر اللہ ان اللہ غفور الرحیم، کہ جب تم عرفات سے واپس آؤ تو پھر کثرت کے ساتھ استغفار کرو، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگو۔ اسی طرح جب نبی علیہ السلام نے مکہ فتح کر لیا، اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر، کہ آپ اللہ کی اب تسبیحات زیادہ کریں، اللہ تعالیٰ کی حمد زیادہ بیان کریں اور زیادہ اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگیں۔ اور پھر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ اس کے بعد رسول مکرم علیہ السلام نے اپنے رکوع اور اپنے سجدے کے اندر یہ دعا لازم کر لی، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، یعنی جس کے اندر رب کی تعریف بھی ہے، تسبیح بھی ہے، حمد بھی ہے اور ساتھ میں استغفار بھی ہے۔ تینوں چیزیں اس کے اندر دعا کے اندر داخل ہے، وہ آپ علیہ السلام نے اپنے رکوع کے اندر اور سجدے کے اندر کر دی۔ اور شاید کہ ہم میں سے بہت سارے ایسے بھائی ہیں جو اس دعا کو یاد نہیں کرتے، بس وہ صرف سبحان ربی العظیم پر اکتفا کر لیتے ہیں یا سبحان ربی الاعلیٰ۔ سجدہ تو ہو جاتا ہے، رکوع ہو جاتا ہے، یہ نہیں ہے کہ رکوع اور سجدہ نہیں آپ کا ہوگا، ہو جاتا ہے، لیکن ہمیں اس دعاؤں کی جانب زیادہ توجہ کرنی چاہیے کہ جس میں انسان کو فوائد زیادہ ملتے ہوں یا جو نبی علیہ السلام نے زیادہ پسند کی ہو۔ تو یہ سارے دلائل یعنی اس چیز کے ہیں کہ انسان عمل کرنے کے بعد بے خوف نہ ہو جائے، بلکہ اس کو کثرت کے ساتھ استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ جب استغفار بندہ کرے گا تو اس کا مقصد کیا ہے، مطلوب کیا ہے، اس کی بھی علماء نے وضاحت کی ہے کہ انسان عمل کے بعد استغفار کیوں کرتا ہے؟ اس وجہ سے کہ انسان نے عمل تو کیا ہے لیکن شاید کہ وہ اس کا حق ادا نہیں کر سکا، حق کے ادا کرنے کے اندر اس سے کمی کوتاہی رہ گئی۔ اب نبی علیہ السلام نے مکہ فتح کر لیا، دین کو غالب آپ نے کر لیا، نماز آپ نے پڑھ لی، سارے عمل آپ کے دیکھیں تو آپ کے بھرے میں ہیں، یعنی اس کے اندر نہ اخلاص کی کمی نہ کسی چیز کی کمی ہے، لیکن اس کے باوجود عاجزی انکساری کیا ہے نبی علیہ السلام کی، کہ اللہ رب العالمین آپ کو حکم دے رہے ہیں کہ نہیں آپ استغفار کریں۔ اور پھر آپ کا یہ معمول یہ نہیں تھا کہ صرف آپ نے ان جگہوں پر استغفار کو لازم پکڑا، بلکہ آپ اس نے کلمات استغفار صبح شام ایک ایک مجلس کے اندر آپ کی اگر احادیث میں پڑھیں تو ایک لمبی تعداد آپ کو ملے گی کہ نبی علیہ السلام بہت زیادہ کثرت کے ساتھ استغفار کیا کرتے تھے۔ اور اسی طرح انسان جب عمل کر لے اس کے بعد دوسری چیز کہ وہ قبولیت کے لیے اللہ رب العالمین سے دعا بھی کرے، اور اس کے اندر اللہ رب العالمین نے ہمارے سامنے سیدنا ابراہیم اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے قصے کو بیان کیا ہے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، کہ جب ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ کی تعمیر کر رہے تھے، ان بنیادوں کو اٹھا رہے تھے اوپر، تو رب العالمین سے کیا دعا کر رہے تھے؟ ربنا تقبل،
اب یہاں پر غور کریں، لفظ اقبل بھی ہوتا ہے، اس کا معنی عربی زبان میں ہوتا ہے اقبل، اس کا معنی ہوتا ہے قبول کر لو، لیکن وہاں پر باب تفعل استعمال کیا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ یہاں پر ایک نقطہ مفسرین نے اور علماء نے بیان کیا ہے کہ اللہ عمل میرا وہ اس درجے پر تو نہیں ہے کہ جو درجہ قبولیت کو پہنچتا ہو، لیکن تو اپنی خاص رحمت کرتے ہوئے اس عمل کو درجہ قبولیت تک پہنچا دے۔ تو تقبل کا مطلب کیا ہے کہ وہ اس درجے کا نہیں، لیکن تو اس درجے تک اس عمل کو پہنچا دے۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیں سورہ آل عمران کے اندر اللہ رب العالمین نے سیدہ مریم اذ قالت امرأۃ عمران، عمران کی بیوی کا جو قصہ بیان کیا کہ رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، کہ میرے پیٹ میں جو کچھ ہے میں تیری راہ کے اندر اس کو آزاد کر دوں گی، وہ کیا ہے؟ بیت المقدس کی خدمت کیا کرے گی۔ اب اللہ رب العالمین سے یہ دعا تو کر بیٹھی، اب وہ دعا قبول ہوتی ہے یا نہیں ہوتی کوئی پتہ نہیں نا، کہ وہ اللہ رب العالمین واقعی ان کو اس مرتبے کے لیے قبول بھی کریں گے یا نہیں۔ تو آگے کیا دعا کی؟ فتقبلھا منی، اللہ میں یہ دعا تو کر رہی ہوں، میں اس کو آزاد چھوڑ رہی ہوں تیری خدمت کے لیے، تیرے گھر کی خدمت کے لیے، لیکن تو مجھ سے اس کو قبول بھی کر لے، مجھ سے قبول بھی کر لے کہ تیری راہ کے اندر یہ کرے گی۔ پھر اسی طرح قرآن کریم کے اندر ایک اور چیز بیان آئی ہے، وہ کیا ہے؟ والذین یؤتون ما آتوا وقلوبہم وجلۃ۔ اس آیت کے متعلق سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ کیا اس میں وہ لوگ مراد ہیں جو چوری کرتے ہیں، جو زنا کرتے ہیں، وہ لوگ ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ اس سے مراد ہم یصلون و یصومون، وہ لوگ ہیں جو نمازیں بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، اللہ کی راہ میں مال بھی خرچ کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کے دل کانپتے ہیں، ان کے دل ڈر رہے ہوتے ہیں کس چیز سے؟ کہ پتہ نہیں وہ ہمارا عمل قبول بھی ہوا یا نہیں ہوا، اللہ کی بارگاہ تک پہنچا یا نہیں پہنچا۔ یعنی ایک مومن کی جو ہے وہ حالت کیا ہونی چاہیے؟ عمل کرنے کے بعد اس کے اوپر اعتماد، بھروسہ نہ کر لے کہ میں نے عمل کر لیا، بلکہ وہ اس کے بعد کثرت کے ساتھ استغفار کرے، درجہ قبولیت تک پہنچانے کے لیے اللہ رب العالمین سے دعائیں کریں، اور وہ ربنا تقبل منا یہ بہترین دعا ہے اس کے حوالے سے۔ اور پھر اسی طرح جو ہے اس نیکی کے اوپر اکتفا نہ کرے، جو عمل کیا ہے وہ بس یہ نہ کہے کہ بس میں نے کر لیا اور اسی پر اعتماد سمجھ لے، نہیں، بلکہ اس کو کثرت کے ساتھ اس عمل کو بھی دہراتا رہے۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔